افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ ہماری خدمت ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو باتیں ہماری یاد ہو تو سورہ رحمان کے سلسلے سے ہم آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر رہے تھے، جو کہ کوشش کیا تھا ہم نے 6 ایپیسوڈ تک، تو وہ 4تھی آیت تک جا کر کے مکمل ہو گیا تھا۔ لہٰذا آج ہم 5ویں آیت سے لے کر کے 10ویں یا 11ویں یا 12ویں آیت تک کی جو مضامین اس میں جو چھپے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج تک آپ تک پہنچائیں گے۔ تو عربی متن اور اس کی میننگ پیش کرتے ہیں، حضرات سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہے ہیں، اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، تولنے میں کم نہ تولو۔ اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے، اور اس میں میوے ہیں اور کھجورے ہیں۔ بعد عربی متن کے اب آئیے سوال و جواب کا ہم سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن استقبال کرتے ہیں دل عزیز مولانا علی جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی میننگ ہم نے آپ کو سنایا تھا، لیکن پھر سے 5ویں آیت کی جو میننگ ہے، جو معنی ہے، وہ سن لیجئے کیونکہ عظیم سوال ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقررہ کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر اسی کی وضاحت چاہتے ہیں، تھوڑا اور آسان کر کے ہمارے ناظرین کو سمجھائیں تو اور بہتر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ أَمَّا بَعْدُ۔ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ ہے الرحمن، جس میں خداوند عالم نے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اب اسی نعمتوں کے سلسلے کو 5ویں آیت میں خداوند عالم اپنی 4تھی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ پہلی نعمت علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ دوسری نعمت خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اور تیسری نعمت علمہ البیان، انسان کو بیان کی تعلیم دی، قوت گویائی عطا کی۔ ان 4 آیتوں میں خداوند عالم نے ان 3 نعمتوں کو بیان کیا ہے، اور اب 5ویں آیت میں خداوند عالم اپنی 4تھی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج پروردگار عالم کے نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس پوری کائنات کو دیکھیں اور پوری کائنات پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پوری کائنات بالکل ایک نظام و حساب و کتاب کے تحت گردش کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہاں تنہا سورج کو ہی لے لیں، اور سورج کا جو نظام ہے اور جو سورج کی نعمت ہیں، اگر اس نعمت کو آپ دیکھیں تو اپنے آپ میں
سورج اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر سورج کی حرارت اور اس کا نور نہ ہو تو کائنات ایک لمحے کے لیے یا ساری یہ نعمتیں اپنے آپ میں ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتی. مثلاً یہ زمین میں جتنی بھی حرکت آپ دیکھتے ہیں، زمین میں جتنی بھی جنبش پیدا ہوتی ہے، مثلاً وہ دانے کو اگاتی ہے، دانے کو پکاتی ہے، پروان چڑھتی ہے، پھل آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، یہ ساری چیز اس وقت ہے جب اس افق پر یعنی آسمان پر یہ سورج اپنے آپ میں روشن ہو. اگر سورج اپنے آپ میں روشن نہ ہو تو یہ ساری چیزیں زمین کی حرکت اپنے آپ میں بے نور ہو جائے گی، اور زمین نور اور روشنی سورج سے حاصل کرنے کے بعد انسان کی غذا کا انتظام کر رہی ہے، اور یہ ساری غذائیں اپنے آپ میں جو وقت پر پروان چڑھ رہی ہے، وقت پر تیار ہو رہی ہے. اگر سورج نہ نکلے تو وقت پر کوئی غذا اپنے آپ میں تیار نہیں ہو سکتی، اور جب تیار نہیں ہو سکتی تو نہ بارش وقت پہ برسے گی، نہ غذائیں اپنے آپ میں وقت پہ تیار ہوگی، تو انسان کی غذا کا مواد اپنے آپ میں تیار نہیں ہو سکتا. لہذا اب یہ ساری اپنے آپ میں یہ پورا کیا ایک نظام نہیں ہے. سورج آسمان میں چمکتا ہے، آسمان سے بخارات پیدا ہوتے ہیں، گرمی اور بخار کے ذریعے پروردگار عالم دریاؤں سے پانی کو اٹھاتا ہے، پانی کے ذریعے بارش برستی ہے، بارش کے ذریعے پروردگار عالم پھلوں کو پیدا کرتا ہے، گرمی کی حدت اور حرارت سے پروردگار عالم غذاؤں کو تیار کرتا ہے، اور غذا انسان کی زندگی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. اگر انسان کے یہاں سے غذا کو نکال لیا جائے تو انسان کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے. لہذا اندازہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے آپ میں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر کوئی غذا تیار نہیں ہو سکتی اور کائنات چل نہیں سکتی. بالکل. تو یہ پورا نظام، مثلاً بارش کا برسنا، بخار کا اٹھنا، اپنے آپ میں پیڑ پودوں کا ہرا بھرا رہنا، اپنے آپ میں غذا کا تیار ہونا، کیا یہ انسان کو اس بات کی طرف باور نہیں کرتا کہ یہ اپنے آپ میں بغیر نظام کے نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کا ہر ذرہ اپنے آپ میں ایک نظام کے تحت گردش کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ چاند کی بھی یہاں پر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ تو سورج کی طرف اشارہ ہو گیا، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، چاند اور سورج اپنے آپ میں پر ایک نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں. تو اگر آپ چاند کو بھی دیکھیں تو چاند بھی انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے. مثلاً چاند کی جو روشنی ہے وہ دریا میں مد و جزر پیدا کرتی ہے. مد و جزر کا مطلب یہ ہوتا ہے دریا میں یعنی سمندروں میں جو اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے، اسی مد و جزر کی بنیاد پر سمندر صاف ہوتے ہیں، سمندر پاک ہوتے ہیں. سمندر میں جو گندگیاں ڈال دی جاتی ہے اسی مد و جزر کی بنیاد پر سمندر ان گندگیوں کو باہر پھینک دیتا ہے. ورنہ جتنا کچرا سمندر میں ڈالا جا رہا ہے آج کے وقت میں، تو سمندر اپنے آپ میں یہ سیدھا اور صاف ستھرا پانی نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ سمندر کے کنارے جاتے ہوئے بدبو محسوس ہونی چاہیے تھی. آپ اپنی نگاہ سے دیکھ لیجئے کہ سمندروں میں کتنا کچرا ڈالا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی چاند کی اس روشنی کی بنیاد پر دریا میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، اور اس مد و جزر کی بنیاد پر سمندر اپنے اندر کی صفائی کر لیتے ہیں، اور صفائی کے ذریعے انسان کے لیے بہترین، بلکہ اس میں جو مخلوق ہے ان کی بھی زندگی کا اپنے آپ میں ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہی مد و جزر جب دریاؤں میں آتا ہے اتار چڑھاؤ، تو دریاؤں سمندروں کے کنارے جو ساحل ہیں وہ اپنے آپ میں اگر مد و جزر نہ آئے تو ان میں پانی نہ آئے، اور پانی نہ آئے تو وہ سوکھ جائے. یہ مد و جزر ان ساحلوں کو سیراب کر دیتا ہے، اور ساحل اپنے آپ میں چھوٹے چھوٹے دریا لے کے نکل جاتے ہیں. تو اندازہ ہوتا ہے چاند میں جو قوت جاذبہ پروردگار عالم نے رکھی ہے وہ سمندروں میں مد و جزر کا سبب بنتی ہے، اور سمندروں کا مد و جزر اپنے آپ میں ساحلوں کو زندگی عطا کرتا ہے. تو یعنی معلوم ہوتا چاند اور سورج انسان کی زندگی میں ایک نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوب گفتگو آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں واقعی آپ نے وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے. ناظرین اب جلدی سے چھٹی آیت پہ آتے ہیں اور چھٹی آیت کو پڑھنے کے سوال کرنا چاہتے ہیں. چھٹی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور بوٹیاں، بیلے اور درخت سب اس کا سجدہ کر رہے ہیں. تو آقا سوال یہ ہے کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک سجدہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے، ان کا سجدہ کیا ہماری طرح ہے یا کچھ اور ہے؟ یہاں چھٹی آیت میں جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ رحمان کی وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور گھاس اور درخت، بیل بوٹیاں پروردگار عالم کو سجدہ کر رہی ہے. تو یہاں پہلے ہم آپ کی خدمت میں تھوڑی سی لفظی وضاحت پیش کر دیں. چونکہ یہاں پر نجم
का तर्जुमा किया गया है घास, जबकि अक्सर लोग इस बात को जानते हैं कि नज्म सितारे को कहते हैं जी, सितारों को नज्म कहा जाता है। हाँ, और अब यहाँ पर चूंकि नज्म का तज़किरा आया है तो यहाँ पर सितारे का तज़किरा नहीं है बल्कि घास का तज़किरा है। अच्छा, तो ये घास के किस मानी में आया है? तो आपकी खिदमत में हम अर्ज़ कर दें, नज्म उस घास को कहते हैं जो अपने आप में कोई तना न रखती हो, यानी बग़ैर तने की घास को नज्म कहते हैं, जो अपने आप में ज़मीन से बस सख्त ना हो, जो ना ज़मीन से अपने आप में जो थोड़ी ही बुलंद होती है, वो नर्म नाजुक जो हवा के झोंके से अपने आप में लहलहाती हुई दिखाई देती है और इन जानवरों का चारा बन जाती है, उस ग़िज़ा को, उस घास को अपने आप में नज्म कहते हैं। और नज्म को, इस घास को नज्म इसलिए कहते हैं चूँकि ये असल में नज्म के मानी होते हैं तुलू होना, निकलना, बुलंद होना। नज्म के मानी है तुलू होना। तो ये चूँकि ये घास अपने आप में ज़मीन से सर निकालती है तो इसके इस अमल की बुनियाद पर कि ये ज़मीन से अपने सर को बुलंद करती है तो इस बुनियाद पर इसको नज्म कहा गया है। और सितारे को भी इस वजह से नज्म की कहा गया है कि वो तुलू होता है, आसमान पर निकलता है, आसमान पर तुलू होता है। तो नज्म के मानी हुए तुलू होने के। तो अब यहाँ अंदाज़ा होता है कि ये जो खुदावंद आलम ने कहा है वन नज्म व शजर यसजुदान, ये दोनों यानी नज्म ये बगैर तने की घास और अपने आप में दरख्त परवरदिगार आलम को सजदा कर रहे हैं। तो यहाँ से इस बात को हम आपकी खिदमत में वादे करें, यहाँ सजदे से मुराद वो सजदा नहीं है जो इंसान पर वाजिब किया गया है, बल्कि यहाँ सजदे से मुराद वो सजदा है जो परवरदिगार आलम ने जिस मकसद के तहत इन चीज़ों को पैदा किया है, अगर वो अपनी मतलन गर्ज़ खिलकत को पूरा कर रही हैं तो वो परवरदिगार आलम को सजदा कर रही है, परवरदिगार आलम की इताअत कर रही है। मतलब इन चीज़ों को परवरदिगार आलम ने क्यों खल्क किया? ताकि इंसान के लिए मुफीद हो। अगर ये बग़ैर चूँ चरा उस निज़ाम कुदरत के तहत सर झुकाए हुए हैं जो निज़ाम कुदरत परवरदिगार आलम ने बनाया है तो यही इनका सजदा है और इस एतबार से पूरी कायनात सजदा कर रही है। मसलन जैसे सूरह हज की 17वीं आयत में आप पढ़ेंगे, उसमें इरशाद होता है अलम तरा अन्नल्लाह, परवरदिगार क्या तुम नहीं देखते कि परवरदिगार आलम को इस कायनात की तमाम चीज़ें सजदा कर रही है, चाहे वो चाँद हो, सितारे हो, सूरज हो, पहाड़ हो, ज़मीन हो, आसमान हो, सब चीज़ परवरदिगार आलम को सजदा कर रही है। तो यहाँ सजदे से मुराद वो अमल है जो जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया गया है। हम आपकी वजाहत करते हुए एक छोटी सी बात की और वजाहत कर दे। मसलन अगर ज़बान को बयान के लिए बनाया है तो ज़बान का ये बयान करना, ज़बान का ये बोलना परवरदिगार आलम की मकसद खिलकत को अदा कर रहा है तो अपने आप में ये अपनी इबादत कर रही है। तो अगर इंसान इसको गलत इस्तेमाल करेगा तो उसको गलती का तो जवाब देना होगा, लेकिन चूंकि ज़बान तो अपना अमल अंजाम दे रही है। अगर मतलब मिसाल के तौर पर आप ज़बान की आवाज़ से नेकियां बयान कर रहे हैं तो तब तो नूरुन अला नूरुन वाली बात हो गई। लेकिन अगर आप गीबत कर रहे हैं तो गीबत की सज़ा अपने आप में अलग होगी, लेकिन जो ज़बान मकसद को अदा कर रही है तो ये तो ज़बान की अपने आप में इबादत ही हुई है कि नहीं हुई है। तो इस अंदाज से परवरदिगार आलम ने जिस चीज़ को जिस मकसद के लिए बनाया है उसको उस मकसद को अगर अदा कर रही है तो ये सारी चीज़ें परवरदिगार आलम को सजदा कर रही हैं। बहुत खूब आगा, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी वजाहत नाज़रीन आप तक पहुँची। वाकई एक दिलचस्पी पैदा हो रही है कि छोटी सी आयत है लेकिन कितने मफाहीम अपने अंदर समेटे हुए हैं और आगा अपने इल्म के ज़रिए उसको आया करके हम तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उसके बाद की जो आयत है नाज़रीन फिर से आपको हम मीनिंग सुना दें कि जिसमें ये 7वीं आयत है जिसमें ये इरशाद हो रहा है उसने आसमान को बुलंद किया है और इंसाफ के तराजू कायम किए हैं। आसमान को बुलंद किया है, तो इस आसमान से मुराद क्या ये पहला आसमान है जहाँ सितारे नमूदार होते हैं या उससे ऊपर वाली छत? यहाँ पे क्या मुराद है? यहाँ 7वीं आयत में जो परवरदिगार आलम ने अपनी छठी नेमत का तज़किरा किया है वस्समा रफ़ा व वज़ल मीदान, परवरदिगार आलम ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान को कायम किया। जी, यहाँ छठी नेमत का तज़किरा करते हुए खुदावंद आलम ने आसमान की तरफ यानी आसमान को बुलंद किया। इससे कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे तो ये निचला आसमान जिस पर सितारे चमक रहे हैं या इसका ऊपर वाला हिस्सा या वो फ़िज़ाई खाल जिसको परवरदिगार आलम ने ज़मीन की हिफाजत के लिए बनाया है। मसलन एक खाल है ज़मीन व आसमान के दरमियान,
आसमान की तरफ से कुछ पत्थर आते हैं या वो शुआएं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन शुआओं से ये ओजोन इंसान की हिफाजत करती है और उन पत्थरों से भी महफूज रखती है जो आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं। तो ये भी इससे मुराद हो सकती है। और इस उजून में ही परवरदिगार आलम ने, इस खाल में ही परवरदिगार आलम ने इतनी ताकत रखी है कि ये ज़मीन से उठने वाले बुखारात को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और उसके ज़रिए से बादलों की तश्कील करती है, बादलों को वजूद में लाती है, गर्मियों को अपने अंदर महफूज कर लेती है और बारिश के बरसाने में बेहतरीन मौसिर और बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। लिहाजा इससे चाहे या तो ये फ़िज़ाई खाल मुराद हो या आसमान का वो हिस्सा मुराद हो जिस पर सितारे चमकते हैं, या वो हिस्सा मुराद हो, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि परवरदिगार आलम ने यहाँ आसमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपनी एक अजीम निशानी और एक अजीम नेमत की तरफ इशारा किया है कि अगर ये आसमान की नेमतें ना होती, फिर अजीम इशारा इस एतबार से भी है कि ये आसमानी नेमत कितनी अजीम है। अगर देखा जाए तो नूर का सिलसिला, हरारत का सिलसिला, रोशनी का सिलसिला किस जानिब से आता है? आसमान की जानिब से आता है। वही का सिलसिला आसमान की जानिब से ज़मीन की जानिब आया, नूर का सिलसिला आसमान की जानिब से ज़मीन की जानिब आया, बारिश का सिलसिला आसमान की जानिब से नूर ज़मीन की जानिब आया, फरिश्तों की आमद का सिलसिला आसमानों से ज़मीन की तरफ आता है। तो इस एतबार से भी ये परवरदिगार आलम की अजीम नेमत है कि आसमान से नाजिल होने वाली नेमतों का जो अपने आप में सिलसिला है, उसकी बरकत का सबब हमारे सर पे ये शामियाने की तरह हुआ लटका हुआ बेहतरीन आसमान है। लिहाजा इसके अलावा आसमान के और भी बेपनाह मफाहिम हो सकते हैं, लेकिन मफाहिम के साथ साथ जब इसको अहले दानिश और अहले इल्म देखते हैं तो बेसाख्ता कह उठते हैं, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, परवरदिगार आलम तूने इस वसी आसमान को बेकार पैदा नहीं किया है। यानी सारी नेमतों का नुज़ूल आसमान की जानिब से ज़मीन की तरफ होता है। इसलिए यहाँ परवरदिगार आलम ने अपनी छठी नेमत का तज़करा करते हुए कहा, वस्समा रफ़ा व वज़ाल मीज़ान। सुबहान अल्लाह, वाकई दिल में खुशी पैदा हो रही है। क्या इल्म में इजाफ़ा हो रहा है, इन तमाम बातों के ज़रिए हमारे नाज़रीन ये महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आगे इसी में जो ये कहा जा रहा है इसी 7वीं आयत में कि उसने आसमान को बुलंद किया है और इंसाफ की तराजू कायम की है, तो यहाँ पे तराजू से क्या मुराद है? वो तोलने वाला या दूसरा कुछ? देखिए, यहाँ पर जो 7वीं आयत में परवरदिगार आलम ने अपनी 7वीं नेमत का तज़करा करते हुए इरशाद फरमाया, वो वज़ल मीज़ान, और परवरदिगार आलम ने मीज़ान को कायम किया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मीज़ान हर नाप तोल के पैमाने को कहते हैं। अच्छा। वो अपने आप में हक़ व बातिल का तकाबुल भी हो सकता है, वो अपने आप में जुल्म व सितम और अदालत का तकाबुल भी हो सकता है, वो इंसानी हुकूक़ का तयन करना और अपने आप में नाप तोल के एतबार से कीमतों को मुय्यन करना, ये सारे मानी अपने आप में लफ्ज़ मीज़ान में आते हैं। यानी हक़ व अदल के दरमियान में तकाबुल, जुल्म व सितम और अदालत के दरमियान में तकाबुल, कीमतों का मुय्यन करना, वज़न का मुय्यन करना, हुकूक़ इंसानी का मुय्यन करना, ये सारे माने लफ्ज़ मीज़ान में अपने आप में पोशीदा है। तो यहाँ परवरदिगार आलम ने अपनी 7वीं नेमत की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि खुदावंद आलम ने इस निज़ाम कायनात में मीज़ान करार दिया। यानी न किसी चीज़ में ज़र्रे के बराबर ज़्यादती है, न किसी चीज़ में ज़र्रे के बराबर कमी है, बल्कि ऐसा नपातुला मीज़ान है कि अगर सूरज अपने मुअय्यना वक्त या मुअय्यना जगह से तुलू होने से ज़रा सा नीचे से तुलू हो जाए, ज़रा सा ऊपर चला जाए, तो या तो ये ज़मीन अपने आप में बर्फ़ बन जाएगी या ये ज़मीन अपने आप में आग का गोला बन जाएगी। यानी अंदाज़ा होता है कि मीज़ान इतनी अजीम चीज़ है कि हर चीज़ में परवरदिगार आलम ने मीज़ान मुय्यन किया है। यानी ऐसा निज़ाम जो ज़र्रे के बराबर कमी और ज़्यादती नहीं रखता। इसलिए यहाँ खुदावंद आलम ने अपनी 7वीं नेमत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वो परवरदिगार, वो रहमान वो है, वस्समा रफ़हा व वज़अल मीज़ान, जिस परवरदिगार आलम ने आसमानों को बुलंद किया और उनमें मीज़ान और अपने आप में अदल व इंसाफ यानी कमी ज़्यादती के बगैर निज़ाम को मुय्यन किया। और ये सारा निज़ाम इस बात की दलील और गवाही दे रहा है, यानी सारा निज़ाम शाहिद है इस बात पर कि अपने आप में न ज़र्रे के बराबर इसमें कमी है, न ज़र्रे के बराबर इसमें ज़्यादती है।
بہت خوب آگا، سبحان اللہ۔ ایک ایک آیت کی تشریح جیوں جیوں ہوتے جا رہی ہے اور دلچسپی پیدا ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو لفظ میزان آیا ہے تو یہاں پہ میزان آنے کی کچھ خاص وجہ ہے؟ یہاں پر قرآن مجید نے 7ویں آیت میں جی ہاں، جو لفظ میزان کا استعمال کیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، بات واضح ہو گئی کہ یہ کائنات اپنے آپ میں ایک میزان رکھتی ہے، یعنی نہ ذرے کے برابر اس میں کمی ہے، نہ ذرے کے برابر کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، بالکل ایک میزان ہے۔ اب اس لفظ میزان کی وضاحت کرتے ہوئے یا اس لفظ میزان سے ایک بہترین نتیجہ نکالتے ہوئے پروردگار عالم نے انسانوں کو بیدار کیا ہے، اور انسانوں کو بیدار کرتے ہوئے خداوند عالم نے اس سورہ مبارکہ رحمان کی 8ویں آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ تطغوا فی المیزان، دیکھو میزان میں زیادتی نہ کرنا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس پوری کائنات میں نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، نہ ذرے کے برابر ان میں کمی ہے، نہ ذرے کے برابر کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، تو جب ہر چیز کا اپنے آپ میں ایک نظام ہے تو تم بھی اپنی زندگی میں نظام میں، میزان میں، الا تطغوا فی المیزان، میزان میں زیادتی نہ کرنا۔ اگر اس پوری کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی و زیادتی ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اگر ذرے کے برابر کمی و زیادتی ہو جاتی ہے تو اس نظام قدرت میں یا اس کائنات میں فساد اور اپنے آپ میں تباہی و بربادی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب اس نظام کائنات میں زیادتی کی بنیاد پر تباہی و بربادی پیدا ہوتی ہے تو اگر تم بھی اپنے سماج اور معاشرے میں میزان عدل سے نکلو گے یا میزان میں زیادتی کرو گے، تو جب یہ زمین و آسمان میزان کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو میزان کے بغیر، تمہارا عدل و انصاف کے بغیر تمہارا معاشرہ اور سماج کیسے ترقیوں کی راہوں پر اپنے آپ میں جا سکتا ہے۔ اگر تم میزان میں زیادتی کرو گے تو میزان کی زیادتی تمہیں ملک عدم راہی بنا دے گی، یعنی تم کو فنا و برباد کر دے گی۔ لہذا میزان میں زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ اپنے آپ میں پوری کائنات ایک نظام اور میزان کے تحت گردش کر رہی ہے۔ لہذا یہاں نتیجہ پیش کیا ہے انسانوں کی خدمت میں کہ تم بھی میزان میں زیادتی نہ کرو اگر پنپنا چاہتے ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک آخر سوال ہم کرنا چاہتے ہیں، 7، 8، 9 تینوں آیتوں میں میزان میزان میزان، تو اہمیت بتانے کے لیے ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے یہاں پر جو 3 آیات ہیں، 9ویں آیات کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو اور میزان میں اپنے آپ میں زیادتی نہ کرو۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ تینوں آیت یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت میں لفظ میزان استعمال کیا ہے، جبکہ ضمیر کے ذریعے سے بھی کام چلایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں میزان کی اہمیت اور عظمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تو یہاں لفظ میزان استعمال کیا ہی گیا ہے، لیکن اس کی ایک اور بھی وجہ ہے۔ پہلی آیت میں جو میزان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ زمین و آسمان کے نظام اور ان کے میزان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ اپنے آپ میں زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات ایک میزان کے تحت اور ایک عدل و انصاف کے تحت اپنے آپ میں حرکت میں ہے، یعنی جنبش میں ہے۔ اس کے بعد انسان کو جو ہے اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں یا اپنے درمیان یا اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے خاندان کے درمیان میں عدل و انصاف قائم کرنے کی جو اپیل کی گئی ہے کہ تم بھی میزان میں زیادتی نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ میزان میں زیادتی کرتے ہیں یقیناً وہ اپنے آپ میں آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف سے اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں وہ برباد ہونے کے باوجود بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی میزان اور عدل و انصاف کرنا یہ اپنے آپ میں انسان کی ترقی کا ایک بہت بڑا زینہ ہے، مگر انسان جو ہے ملک خدا میں قانون خدا کو نہیں مانتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ملک خدا میں وہ قانون خدا کو ماننا چاہیے تھا، مگر انسان اپنے آپ میں نہ جانے کس انداز کا برگشتہ انسان ہے کہ یہ حکم خدا کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ حکم خدا اپنے آپ میں اگر یہ اطاعت کرے گا تو حکم خدا کی اطاعت اس کو ہی اپنے آپ میں فائدہ پہنچائے گی، خدا کو اطاعت خدا کرنے میں اس کو کوئی فائدہ
پہنچنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو 8-9 آیت میں کہا ہے وہ اقیم الودن، تو پہلی آیت میں تو نظام کی طرف، کائنات کے نظام کی طرف اشارہ ہے، دوسری آیت میں سماج اور معاشرے کی طرف اشارہ ہے، اور تیسری آیت میں ناپ تول کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ جنس کرتے ہو، مثلا اجناس لیتے ہو، گیہوں چاول جو چیز بھی تول کے آپ دیتے ہو، جس میں آپ ترازو کا استعمال کرتے ہو، تو وزن میں کمی نہ کرنا، اس لیے وزن میں کمی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ترازو اپنے آپ میں انصاف کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ترازو انسان کے درمیان سے نکال لی جائے گی تو ایک ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے قضیے، کتنے جھگڑے، کتنی باتیں سماج اور معاشرے میں وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ میزان اپنے آپ میں ان جھگڑوں کو ختم کر رہی ہے، ترازو ان جھگڑوں کو ختم کر رہی ہے۔ تو اسی اعتبار سے کہ ترازو سماج میں ہونے والے جھگڑوں کو ختم کرتی ہے، انصاف قائم کرتی ہے، تو اسی اعتبار سے بعض روایت میں وجود امام کو بھی میزان قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ امام جو ہے حق و باطل کے درمیان میں تشخص اور پہچان کا ایک ذریعہ ہے، جو باطل کو حق سے الگ کر دیتا ہے اور حق کو باطل سے الگ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر قرآن کو بھی اپنے آپ میں میزان کہا جائے گا تو اس کے بھی یہی معنی ہوں گے کہ قرآن باطل اور حق کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے۔ لہذا اندازہ ہوتا ہے ان 3 آیتوں میں خداوند عالم نے 3 مفاہیم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نظام میں میزان ہے، تم اپنے معاشرے میں میزان میں زیادتی نہ کرنا، اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اہم ترین گفتگو ہم نے آپ تک پہنچا دی، آگے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا، ورنہ سوالات تو اور بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، لیکن آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اہم ترین گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچا دی۔ شکریہ آپ حضرات۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت۔ واقعی ایک ایک آیت میں کیا کیا رموز چھپے ہوئے ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے۔ آخر میں جو باتیں پیش کی گئی ہے کہ میزان، واقعی جو باتیں اشاروں میں کہہ دی گئی ہے اس کی تشریح مختصراً کی گئی ہے۔ اب آپ خود سوچئے اور سمجھیے کہ واقعی خدا ہمیں کہاں لے جا کر کے دیکھنا چاہتا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی باتوں کے ساتھ ہم چاہیں گے اجازت، لیکن اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اپنے آپ میں بڑا ہی دلچسپ ہوگا، تو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل وین۔ خدا حافظ۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم